3 باتیں میرے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی۔ ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو۔ لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آڑے آ جاتی ہیں ہمارے پاس، وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، عمل میں نہیں کر پاتے۔ ایک طرف تمہاری دکان ہے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے۔ اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاۃ، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر رہے ہو کہ اس کو پسند کر رہے ہو۔ عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کرو۔ نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا، بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے۔ تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ وہ ایک فقیر آدمی کی بات میں نے سنایا تھا آپ کو، بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا، فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا، آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا۔ مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے، کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے دو، پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے، معاوضے پہ مل رہے ہیں۔ تو اچھے پھل اس کو مل گئے، 3 پھل آم۔ اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا۔ وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا، رونے لگ گیا، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیوریٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، یعنی شادی، منگنی، ولیمہ، عقیقہ، کچھ بھی آئے، تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہیں، کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ذکر کی مجلس ہو، راتب ہو، اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے۔ پہلے فرسٹ پرائیوریٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو، میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے۔ اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے، دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے، میری پسند بعد میں، حضور کی پسند پہلے۔ یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر مرشد ہیں، دادا مرشد ہیں۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے،
یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے، آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا۔ اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں تیرے محبوب کے اعمال اور کہاں تیرے؟ تو کہتے ہیں اس بیچ میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں، جواب دوں تو کس بات کا جواب دوں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہاں کہوں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ میرے عزیزو، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ہر عمل میں، ابھی تو فی الحال دماغی محبت چل رہی ہے، دل کی محبت چل رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا ہر عضو بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ دل تو محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، حضور سے بھی محبت کر رہا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ دل محبت کر رہا ہے، اس لیے تو آپ مخالفت نہیں پسند کرتے، محبوب کے خلاف کوئی ادا کوئی جملہ بھی پسند نہیں آتا۔ تو یہ محبت تو آج ہے، دل کی محبت ہے، دماغ کی ذہن سے محبت ہے، لیکن اب رفتہ رفتہ جو جسم کے ہر عضو کے اندر محبت آنی چاہیے اس کی کمی ہے۔ اور وہیں جب یہ سلوک جس کو کہتے ہیں تصوف کے راستے میں سلوک منزل ہے، جب بندہ اپنے ہر عضو سے یہ ثابت کر دے، ہاتھ اٹھے تو بھی لگنے لگے کہ رسول پاک کی محبت میں ہی کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا، دھیرے دھیرے زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، اپنے محبوب کی طرح ہونے لگ گیا، تو سمجھ لو کہ اب پورا جسم محبت کر رہا ہے، پورا جسم محبت کر رہا ہے، ہر عضو محبت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ منصور حلاج کے متعلق ہم نے سنا ہے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے کٹے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی۔ تو بہرحال زندگی میں ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور کوئی چیز آڑے نہ آئے، بیچ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ وہ بدر کے صحابہ جو شہید ہو گئے، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے ایک بچے کا اس میں ہاتھ کٹ گیا تھا اور بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا تھا، کس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آتا تھا، تو اس نے یہ ہاتھ کھینچ کر کے نکال دیا اور یہ کہا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں جو بھی چیز آئے میں نکال دوں گا۔ جو خلل اندازی پیدا کر رہا ہے، اپنے جسم کے پارٹ کو جو الگ کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہیں ایمان کی لذت ملی ہے۔ ہم تو کتنی چیزوں کو اپنے آس پاس بسا کر کے رکھے، ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑے، خواہشات کے پیچھے، اور خواہشات کا نام ایمان نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی ہوگی، دنیا ہمیشہ کی نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اگر تم اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے، چند گناہوں کی لذت کے بعد واپس تو مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے۔ تو کیوں ہم یہ فانی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی جنت کو قربان کر رہے ہیں؟ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو آپ مد نظر رکھیں۔ تھوڑی تکلیفیں ہوں گی دنیا میں، ہو سکتا ہے تم جو چاہ رہے ہو آج اس کو قتل کر دیا، تم نے اس خواہش کو مار دیا، تھوڑے دن تک بے قراری رہے گی، بے چینی رہے گی، ارے ساری دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں، نشہ وہ بھی کر رہا ہے، ہاں نشہ، تاش کے پتے، جوا،
یہ سب تو حرام کاریوں سے وہ بھی تو آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ اسلام نے سود سے روک دیا ہے، فلاں تو سود اور بڈی میں تو کروڑ پتی بن گیا، میں بھی تھوڑا حاصل کر لیتا، کیا ہو جاتا؟ یہ خواہشات تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بار بار آتی رہیں گی، بار بار ہوتی رہیں گی، اور ہر خواہش کو جب جب تم مار دو گے اللہ کے لیے، پھر یہی وہ منزل ہے جب تمہیں ایمان کی لذت مل جائے گی۔ کسی دن بہک گئے، اللہ کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے لوگ۔ یہ اب نوجوانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت چیلنج۔ گناہ ہر گھڑی دعوت دیتے رہتے ہیں، اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، ہر قدم پر تمہیں استقبال کر کے بلاتے ہیں گناہ دنیا میں، اور تمہیں اس کی لذتیں بھی بتاتے ہیں۔ لیکن تمہیں ابھی ایمان کی لذت اگر مل جائے ایک بار، تو یہ سارے گناہوں کی لذت ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں اگر سب سے بڑا مالدار جو ساری خوشیاں حاصل کر چکا ہوگا، کوئی چیز باقی نہ رہے آج کے دور میں، جس کو کہیں آپ کہ اس کو بادشاہت مل گئی اور سونے کا مکان بنا لیا، سونے کی کرسی میں رہ لیا، سب کچھ اسے مل گیا، اتنے عیش سے دنیا میں رہا، تو یہ کتنے برابر ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں سے صرف اس کو ہوا سونگھا کر کے لایا جائے گا، صرف وہاں کی خوشبو اور ہوا میں گزار کر کے لایا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ابھی لذت حاصل کیا ہے، یہ دنیا میں اس نے جو لذتیں پوری حاصل کر کے آیا تھا، یہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اب سمجھ جاؤ آپ کی جنت کی لذت کیا ہے۔ صرف خوشبو سونگھ کر کے آنے والا اور ہوا میں اڑ کر کے آنے والا، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی کھرب پتی سے بھی بڑھ کر کے لذت حاصل کر چکا ہوگا، تو پھر دنیا کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کتنا حاصل کرو گے، کتنا دوڑو گے، کتنا بھاگو گے؟ ہاں، ہر کوئی یہاں پر ریچسٹ نہیں بن سکتا، ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن دوڑتے دوڑتے تھک کر کے کہیں مر جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، اور اس دوڑ میں وہ اللہ اس کے رسول کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اس راستے میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا ایک بادشاہ جس کو سکندر کہا گیا، سکندر اعظم، اور دارا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دارا سکندر کا نام اپنی حکایتوں میں نقل فرمایا۔ پون دنیا پر اس نے حکومت کر لی تھی، تقریباً پونی دنیا حاصل کر لیا تھا، ہر جگہ وہ ہر ملک قبضہ کیا، ہر خزانہ اس کے پاس، پونی دنیا۔ لیکن موت آئی، موت سے پہلے اس نے وصیت یہ کیا تھا کہ مجھے دفن کرنا تو میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر ہی رکھنا، ہاتھوں کو دفن نہیں کرنا۔ اس کے غلاموں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں، کسی کو دفن کریں تو پوری قبر میں دفن کرتے ہیں۔ کہا تاکہ دنیا والے میری قبر کو دیکھ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، جس کے پاس پون دنیا تھی قبر میں دونوں خالی ہاتھ لے کر سویا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی سب کے ساتھ ہے ہمارے۔ اسی لیے آخرت کا جو ذریعہ ہے ہمارا، وہ اللہ اس کے رسول کے پاس ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے خرچہ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ کب تک باقی رکھو گے تمہارے پاس؟ جو بھی چیز تمہارے پاس ہے سب خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بینکوں میں لاکرز میں جو چیز لگا کر کے آپ رکھیں خرچہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے سیونگ میں رکھ لو، لیکن کیا کیا خرچہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہر چیز خرچہ ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر کا پانی، آپ کے گھر کا دانا، آپ کے گھر کا کھانا، اس کے علاوہ آپ کے کپڑے۔ ہاں، آپ 50 سال تک تو کپڑے نہیں پہنتے، جو ہے آپ کے پاس وہ جانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، پیسے بھی جمع کر کے رکھ لیے، پراپرٹی بھی کسی کو نہیں بیچ رہے، سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق ایک چیز خرچہ ہو رہی ہے، وہ ہے تمہارے زندگی کے دن۔ وہ تو خرچہ ہو کے رہیں گے، اس کو کیسے روکو گے؟ آج 25 سال کے ہو،
چند دنوں کے بعد پھر ملو گے، کہو گے ہم 26 کے ہو گئے، 1 سال تو خرچہ ہو گئے ہمارے. اس خرچے کو تم روک نہیں سکو گے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے یہ سب خرچہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اس کے لیے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور وہیں بھیجنے کے لیے کچھ تیاریاں آج ہی کر لو. آج ہی بھیج دو وہاں پر کچھ چیزیں جو باقی رہیں گی، اور تاکہ ہم قبر میں جائیں اور حشر میں جائیں تو سکون سے رہ سکیں. ویسے مجھے بتاؤ اس دنیا نے کیا سکون دیا، کیا سکون دیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک بندہ، میں نے تفسیر میں اس سے قبل بار کہا تھا، ایک بندہ دنیا میں دوڑتا رہا مال کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، سکون تو تھا نہیں. صبح اٹھتا تھا، بھاگتا تھا، شام ہوتی تھی آتا تھا، تھک ہار کر کے سوتا تھا، اور پھر کبھی بزنس میں دھوکہ، کبھی اس میں خسارہ، کبھی نقصان، یہ سب چیزیں تو جھیلتا رہا. کبھی کسی کا قرض، اور کبھی کسی کا تانا، کبھی کسی کی گالی، کبھی کسی سے مار پیٹ. یہ سب تو لائف میں چل ہی رہا ہے، سب کے چل رہا ہے. عورتیں الگ پریشان، مرد الگ پریشان. تو کوئی ایک بندہ ایسا کہ سوچتا رہا کہ چلو یہ سارے جھمیلے سے نکل کر کے مر جائیں گے، سکون سے سوئیں گے، سکون رہے گا. مر کر کے گیا تو قبر میں ابھی رکھ کر کے گئے ہی تھے کہ فرشتے آ گئے، منکر نکیر پوچھنے لگے، چلو بتاؤ دنیا میں کتنی نمازیں چھوڑے تھے، کتنے پڑھے تھے. سوالات جوابات ہونے لگ گئے، عذاب قبر ہونے لگ گیا. اس کو تو وہاں پر نیز بھالوں سے مار رہے فرشتے، اتنا تیز کہ ایک بار فرشتہ اس کو مارتا ہے تو وہ 2 میل اندر جاتا ہے. قبر دباتی الگ ہے، کئی طرح کے عذابات اس پر مسلط رہتے ہیں. وہ تھک جاتا ہے بندہ، دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کر آرام سے سونے آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی تو پریشانی ہے. اور ہر پل یہ تمنا کرتا ہے کاش جلدی قیامت آ جائے، جلدی قیامت آئے. پھر سور پھونکا گیا، اچانک اس کو اعلان ہو گیا قبر میں کہ چلو چلو حساب کا دن آ گیا. اٹھ گیا، چلو یہ قبر والے چکر سے تو آزادی مل گئی. جیسے ہی میدان قیامت میں پہنچا پتہ چلا کہ یہاں ہر چیز کا بھی حساب دینا ہے، اور یہ دن بھی 50,000 سال کے برابر کا ہے. یہاں تو سورج کو قریب کر دیا گیا، بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہیں، پسینوں میں لوگ تر بتر ہے. محشر کا میدان اور بھی سخت، اور لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کر کھڑے ہیں. اعمال نامہ 4 پنوں کی ایک کتاب کا نام نہیں، 4 پیج نہیں ہے. قرآن پاک کی تفسیر اگر پڑھیں گے تو ہر ایک کا نام ہے اعمال. جو فرشتے لا رہے ہوں گے اتنی کتابیں ہوں گی، جہاں تک نظر جائے گی تمہاری کتابیں ہوں گی. اتنا لکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، فرشتے اتنا لکھ چکے ہوں گے. اور پھر کہا جائے گا سب پڑھ کر کے سنا. ہر بندہ چیخ مارے گا، پکارے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کتاب کیسی ہے مولا، کوئی چھوٹی چیز بھی چھوڑا نہیں، بڑی چیز بھی چھوڑا نہیں، سب لکھ دیا. نام اعمال، پھر وزن کرنے کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا معاملہ بڑا کٹھن تھا. سوچتا رہا، 3 مرحلے میں بتا رہا ہوں. دنیا سے سارے جھمیلوں سے چکر نکل کر کے قبر میں جانے کو سوچا کہ سکون ملے گا. قبر میں پہنچا تو بھی نہیں، قبر سے اٹھا، حشر میں سوچا، حشر میں حساب کتاب الگ، اور پکڑ ہو گئی. اب یہ آخری منزل تھی. اب سوچو دنیا کے چکروں سے نکل کر قبر میں آیا تھا سکون لینے کے لیے، وہاں نہیں ملا. قبر سے اٹھ کر کے حشر میں سوچا تھا کہ وہاں سب ختم ہو جائے گا. حشر کے میدان میں حساب کتاب ہو جانے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا. کون سی لائف اس کے پاس رہی؟ نہ دنیا، نہ قبر، نہ حشر، خسارہ ہی خسارہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے. اور یہ باتیں وہ ہو گئی کہ اگر کسی کے نام کا اعلان ہو گیا قیامت میں کہ تیرا حساب ہو گیا، اب تو دوزخ میں چلا جا، جہنم میں جا، فرشتے بالوں سمیت پکڑ کر لے جائیں گے. الگ الگ انداز میں میرے آقا نے فرمایا اس کی منڈی کو، اس کے منہ کو گھٹنوں میں ڈال دیں گے، اور اس طرح سے اس کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے. بعض کو تو محشر کے میدان میں ایسے لایا جا رہا ہوگا کہ ان کے انتڑیاں ان کے پیچھے کے مقام سے باہر نکالی گئی ہوگی.
الگ طریقے کے عذابات کا شکار. اب کہاں سکون تھا اس کو, کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ہے میرے عزیزوں, کیا اس فانی دنیا میں سکون لے لیا آپ نے؟ قبر میں بھی نہیں ملا, حشر میں بھی نہیں ملا, تو سب کا سب خسارہ ہی خسارہ ہوا. پھر ہم پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے یہ زندگی دی, کوئی تو ایسی لائف, کوئی تو ایسی زندگی جہاں سکون ملے. تب پھر تمہیں آواز آئے گی کہ اگر تو اس دنیا کی لذت کو چھوڑ دیتا تو ہر لذت میں تیرے لیے تیار رکھتا. ہاں, لیکن تو نے ان لذتوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو قربان کر دیا. آج میں اسی بات پر آتا ہوں, کاش اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو, تو پھر وہ وقت آپ دیکھو گے کہ یہاں سے جاؤ گے, قبر میں جانے سے پہلے تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی. میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر میں رکھتے ہی فرشتے ہیں اسی رات کو یہ کہہ کر کے جائیں گے, نم کنومت العروس, سو جا ایسے اب جیسے دولہا سوتا ہے نا, چین کی زندگی, لطف اٹھاؤ, قبر میں جا کر آرام سے سو. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو سنو کیا کہتے ہیں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. ہاں, حضور کے عشق میں خاک ہو گیا تھا, تب جا کر کے آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس طرف جب تک تم توجہ نہیں کرو گے, اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قبر کی زندگی بہت طویل ہے, حشر کا میدان بھی بہت لمبا ہے. میرے عزیزوں, قبر میں جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے سال سونا ہے؟ کتنے سال حساب کتاب کر کے بیٹھے ہو, یا جن مردوں کو ہم دفن کر کے آئے ہیں وہ کتنے سال ابھی سوئیں گے؟ آج سے لے کر 500 سال بعد قیامت آنے والی ہے, یا 1000 سال بعد, یا 100 سال بعد, تمہیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن قبر کی زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے جس کے لیے اللہ نے سختیاں کی قبر میں, جس کے لیے قبر سخت ہو گئی, تو دن گننا تو چھوڑ دو کہ قیامت کب آئے گی, بلکہ مردے کو ہر منٹ 1 سال کے برابر لگے گا. قبر کی زندگی میں ہر 1 منٹ اسے 1 سال کے برابر لگے گا اگر سختیاں شروع ہو گئی. اور اگر رب تعالیٰ نے رحم کر دیا مردے پر, میت پر, تو فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا, بلکہ سور پھونکا جائے گا اور مردے کو اٹھایا جائے گا. جب سب کھڑے ہو رہے ہوں گے, وہ پوچھ رہا ہوگا ابھی کل تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا, آج قیامت آ گئی. رب تعالیٰ جس پر رحم کرے اس کے لیے دنوں کو گھیر دے گا, اور جس کے لیے سختیاں ہوں گی تو 1 لمحہ اس کے لیے سال کے برابر پھیل جائے گا. اسی لیے ڈرو, اور محبت کرنے والی, محبت کے لائق اور مستحق ذات وہی ہے جو کبھی فنا نہیں, اللہ رب العزت کی ذات, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں پال رہا ہے, جو ہمیں مفت سانسیں دے رہا ہے. کیا وہ ذات محبت کی مستحق نہیں؟ جھوٹے مکاروں سے ہم محبت کرنے لگ گئے. جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی تک رزق پہنچایا, کیا وہ محبت کرنے کا مستحق نہیں ہے؟ بندہ اگر سب سے زیادہ محبت کرے تو اپنے پالنے والے سے کرے, اپنے خالق سے کرے, جس نے اسے ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک پہنچایا. قرآن میں کتنی جگہ کہا اس نے, رب تعالیٰ فرماتا هو الذی یحییکم ثم یمیتکم, وہی ہے جو تجھے زندگی دے رہا ہے اور پھر تجھے موت دے گا, پھر تجھے اٹھائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی پر ڈالنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے, اللہ فرما رہا ہے اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا, اسی میں ہم تجھے ڈال رہے ہیں, اور اسی سے پھر تجھے ہم اٹھائیں گے. کیا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تمام فرامین بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے اوپر قدرت, میرے اوپر حکومت, میرے اوپر بادشاہت, میرے اوپر سلطنت کسی کی ہے تو صرف میرے پیدا کرنے والے کی ہے. تو پھر محبت بھی اسی کو زیب دیتی ہے, محبت بھی اسی سے کی جائے. اور جو مولا ہم کو پالنے والا, ہم کو پیدا کرنے والا, اس سے محبت کرنا پہلا درجہ بنتا ہے. اور پھر دوسرے درجے پر وہ رب جس سے محبت کر رہا ہے, اس رسول سے محبت کرنا بھی ہمارے لیے شان ہے. یہ مومن کی شان ہے. میں 3 باتیں تھی پوری نہیں کر سکا, اس میں پہلا ہی نقطہ ہے
دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ ایمان کی لذت پالے گا، ایمان کی چاشنی پالے گا. کاش ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے کہ جب دنیا و ما فیہا سے ہم بے نیاز ہو جائیں، دنیا کے تانے، دنیا کی تکلیفیں ہمیں پریشان نہ کر سکیں. ہمیں ایمان کی چاشنی اور ایمان کی لذت اللہ عطا کرے. جس دن آپ کو یہ لذت ملے گی آپ خوشی خوشی دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کو مرنے کا اور کسی کے مارنے کا کبھی درد بھی نہیں ہوگا. ایمان کی لذت بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے بتا کر ختم کرتا ہوں. موبائل میں کوئی گم ہے، گیم کھیلنے والے بچوں کو دیکھیں آپ، پریکٹیکل جا کر کے دیکھ لینا. کئی مرتبہ بچوں کے بال کھینچ لو، چونٹی کاٹ لو، کچھ نہیں پتا چلتا، وہ ہے اس میں مصروف ہیں. آپ نے کئی بار چونٹی کاٹ لی، بال کھینچ لیا، ہاتھ جھٹک دیا اور اس میں مصروف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت اسے مل رہی ہے. اور جس دن ایمان کی لذت ملے گی کوئی تلوار کیا ہمیں متجہ کر سکتی ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں. ایمانی لذت جسے ملے گی پھر وہ مرنے کے وقت بھی یہ کہے گا جس چیز کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے وہ چیز مجھے نظر آ گئی، فزت برب الکعبہ. صحابہ اکرام کا یہ نعرہ تھا کہ وہ موت کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی لذت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی عطا فرمائے. کریم خدا دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ تجھ سے اور تیرے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو دنیاوی آلائشوں